چونکہ ہم محبت کسی سے کریں اور وہ آگے سے اس کا قدردان نہ ہو تو پھر بہت صدمہ اور دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کسی کے لیے قربان کر دی، لیکن اس نے مجھے آگے سے کیا دیا؟ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہنے لگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ سینے پہ لیے اب اپنے اندر کی آتش غیظ و غضب کا اظہار یوں تحریراً کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھ سے بے وفائی کر دی، میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ جب محبت کرنی ہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، محبت کے بغیر دل کا گزارا ہی نہیں، تو پھر محبت اس سے کرو جو محبت کی ریت نبھانا جانتا ہو۔ اچھا، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو، اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ہوش مند انسان مجنوں بن جاتا ہے۔ غالب نے اسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ کہتا ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن محبت نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے جو میسر عزت بھی برباد کر دیتی ہے اور اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن آج کے اس اجتماع میں جس محبت کی کہانی ہم چھیڑے بیٹھے ہیں یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ یہ عزت نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز محبت ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت کا حکمران، اس وقت رومن امپائر دنیا کی سپر طاقت تھی، اس کا حکمران، اس کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس مجلس میں 2 4 10 لوگ ہوں جو مجھے بتا پائے کہ قیصر روم کا جب میرے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام یہ تھا۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس وقت حضور تشریف لائے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید یہ بھی کوئی نہ بتا سکے۔ اس بھری بزم میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں جلوہ گری ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی دوسری سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، 3150 سال ایران پہ حکومت کرنے والا خاندان۔ لیکن شاید چند لوگ ہوں گے جو مجھے کسریٰ کا نام بتا سکیں، تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے قیصر کا نام بتا سکیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ جو مجھے خاقان کا نام بتا سکیں۔ اور اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار قیصر کا نام تو دنیا جانتی نہیں ہے، کسریٰ کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہے، دلوں میں لکھا ہے، کلیجوں میں دھڑک رہا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ ذرہ نواز عشق ہے جس نے پستیوں سے بلال حبشی کو اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو جب گزارا نہیں ہے محبت کے بغیر، محبت لازمہ حیات ہے، محبت کے بغیر زندگی گزرتی نہیں، تو پھر محبت اس سے کرو جس کی محبت ذرہ نواز ہو، جس کی محبت بندہ نواز ہو، جس کی محبت پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دے۔ اچھا، دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں نظر اٹھا کے دیکھا؟ لڑائی تک نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا کہ محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ تو ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں،
لیکن جس محبت کی دعوت میں لے کر آیا ہوں، ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میرا آپ کا ربط کیا ہے؟ وہ کاروباری سانجھ ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ میری آپ کی برادری کا کوئی تعلق ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر پیار کی تحریریں لکھی ہیں، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے پیار بانٹ رہے ہیں، اور میری طرف دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی آپ کے لیے یقیناً ایسے جذبات ہیں۔ تو میرا آپ سے کیا رشتہ، آپ کا میرے سے کیا رشتہ؟ وہ ایک ہی رشتہ ہے، حضور کے نام کا۔ اس محبت نے ہمیں جوڑ دیا۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مستے چشمے ساکیے بتاستیم، در جہاں مثل مومی ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے بزرگ جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو وہ بنیاد ہے میری اور آپ کی محبت کی۔ تو ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس محبت کو جو ذرہ نواز بھی ہے، جو بندہ نواز بھی ہے، جو انسانوں کی وحدت کی ضمانت بھی ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے، تو اس محبت کا ہمیں حامل ہونا چاہیے۔ اور پھر جس آقا و مولا سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ اور میں تمہیں ایک کہانی سناؤں، صحیح بخاری میں روایت موجود، امام سمعودی نے تو بڑی تفصیل سے لکھا۔ حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، خطبے کا آغاز ہوا جا رہا تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے، لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن ارتج المسجد، مسجد گونج رہی ہے اس کے رونے سے۔ اور امام سمعودی نے لکھا کہ کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیختی ہے، وہ آواز نکالتی ہے، تو اس طرح رونے والا چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ اور صحابہ کے دل کلیجے کانپ رہے ہیں اس درد والی آواز سے، لیکن وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کون رو رہا ہے؟ رونے والا دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ حتیٰ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حتیٰ کہ حضور خود منبر سے نیچے تشریف لائے، ایک سمت چلے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ حضور واز کرتے تھے اور تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کی آواز تو پہنچتی ہے، لیکن سب لوگوں تک چہرہ دیکھنا سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی منبر بنا لیا جائے۔ تو پہلے دن منبر تیار ہو کر کے رکھا گیا اور حضور منبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کو اٹھا کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پایا، اور اس طرح روتا ہے جس طرح کناکت الخلوج، اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیختی ہے، اس طرح وہ تنا رو رہا ہے۔ حضور نے جا کے اس کو آغوش میں سمیٹا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو اس تنے نے یوں ہچکیاں لینا شروع کر دی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے۔ صحابہ کو اب پتہ چلا رونے والا کوئی زیرو نہیں ہے، رونے والا تو یہ خشک تنا ہے، اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جاتے اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر، جب وہ خاموش ہو گیا تو حضور دوبارہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب تھا، حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خشک تنے روئے ہوں؟ انسان رویا کرتے ہیں، جانوریں چیخے مارا کرتے ہیں، کبھی درختوں نے بھی رونے کی اور چیخنے کی بات کی ہے؟ اور پھر درخت بھی وہ جو کٹا ہوا ہے، خشک تنا، اس تنے حنانہ در ہجر رسول، زار می نالت چو ارباب عقول۔
وہ رو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو خاموش کروایا، پھر واپس بیٹھے، تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت تھی، تو آقا کریم نے فرمایا